برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دعائے توسل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 22 رجب المرجب کی مناسبت ہے، خوشی کا موقع ہے، چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے تو بہتر ہے. اور 22 رجب المرجب کی مناسبت اس اعتبار سے بھی ہے کہ ایک عدو خدا وہ اپنے انجام تک پہنچ گیا. تو ہم چاہتے ہی ہیں کہ جتنی بھی احادیث ہوں ان کا تعلق اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمنوں سے براءت کا ثواب اور اس کی اہمیت اس پر ہو، چونکہ مناسبت یہی ہے. اب یہ الگ بات ہے، خیر ہم تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرتے ہیں اور عطیہ کرتے ہیں مولا کو. بقول مرحوم ضمیر اختر صاحب کے جب آپ نے پتا تھا کہ ہم نے اس دن جشن کرنا ہے تو آپ نے مرنے کی ضرورت کیا تھی اس دن. تو اب یہ بد نصیبی ہے بعض لوگوں کی کہ ہم کنڈے کریں تو ماموں مر جاتے ہیں، غدیر منائیں تو خالو مر جاتے ہیں. تو اس لیے میں احادیث پیش وہ کروں گا کہ جن میں ہم دین کی بنیاد اور اساس کو سمجھ سکیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا حضور مکرم نے کہ میری عطرت کی حرمت کا پاس رکھو، اگر تم نے ان کا احترام کیا تو اللہ بھی تمہاری حرمت کو بچا کے رکھے گا. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات بھیجیں نام رسول اللہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. صلی اللہ علیہ محمد. آئیے توسل شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی 1000 سال عبادت کرے اللہ قبول اسی سے کرے گا جو ہماری ولایت کو پہچانتا ہو. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اب اس ولایت کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے اس کو ہم بیان کرنا چاہیں گے خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے کلام نورانی سے. بی بی نے حضرت اسماء بنت امیس سے ایک وصیت فرمائی تھی اور وہ یہ تھی کہ مجھے سخت ناگوار ہے کہ جب عورتوں کا جنازہ ایک تختے پر رکھ کر اس پر چادر رکھ کر لے جایا جاتا ہے جس سے جنازے کے قد و قامت کا اظہار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی تکلیف شرعی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے واجب، حرام، مستحب، مکروہ، یہ سب انسان کی زندگی میں اس پر ہیں. لیکن سیدہ سلام اللہ علیہا نے حجاب کے حوالے سے اہتمام فرمایا کہ
جس طرح سے میت کو ایک عام تختے پہ عربوں کا طریقہ تھا کہ لے جاتے ہیں، اس سے قامت خاتون کی متعین ہو جاتی ہے. اور بی بی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کا بیان جب مرد کو دیکھیں تو وہ اور لوگوں سے جا کر کریں، اس لیے مجھے اس تختے پر نہ لے جانا، فقط اس تابوت میں لے جانا جس کے اطراف پوشیدہ ہوں، تاکہ قامت متعین نہ ہو. مکمل کوشش سے میری تشریح کرنا. اے اسما، اگر تم نے یہ کر لیا تو خدا تمہیں آتش جہنم سے محفوظ رکھے. یہ اہتمام ہے خاص اہل بیت علیہ السلام کی خانوادے میں حجاب کی رعایت کا. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية عند الله اشفعي لنا عند الله. یہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے حدیث جو ہم نے پیش کی، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بی بی تو شہادت کے بعد بھی میت کے لیے بھی حجاب کے لیے اتنے اہتمام کی قائل ہوں، اور بی بی کی کنیز وہ نیاز ہی میں جائیں اور بن سور کر اپنی فوٹوز کو خود ملأ عام میں مثلا انسٹاگرام پر اور فیس بک پر ڈال رہی ہوں 100 فلٹرز کے ساتھ، تاکہ لوگ اس پہ تعریف کریں. تو کتنا بڑا فرق ہے ان کی احتیاط میں اور ہمارے عمل میں. مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم جس نے میرے جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت کیا ہے. بہت خوبصورت جملہ امام نے فرمایا، جو جتنا ہمارے حق کو ضائع کرے گا اللہ اتنی ہی مقدار میں اس کے اعمال کو بھی ضائع کر دے گا. کتنی لطیف تعبیر ہے. مل کے صلوات شمال اللہم صلی علی محمد محمد. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبى یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابھی جو ہم نے کچھ باتیں کی، ہو سکتا ہے کہ بعض ذہنوں پر یہ سخت ہوں کہ کیسے ممکن ہے، ہم کیسے معاشرے میں رہ سکتے ہیں اس طرح سے جس طرح کی بات کی جا رہی. بہرحال شریعت ہے وہ شریعت ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی رضامندی کو حاصل کرتی ہے. وہ قوم کبھی فلاح پا ہی نہیں سکتی. یہ اس نے ارشاد فرمایا جو تمام شہیدوں کے سردار ہیں، جن سے فلاح ترین اور کامیاب ترین انسان روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح پا ہی نہیں سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی جو خالق کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو راضی کرے. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. سید الساجدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر برات کے بارے میں حدیث ہے، جس نے ہمارے دشمنوں سے محبت کی اس نے ہم سے دشمنی کی. الگ سے اہل بیت کے دشمن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے ہمارے اعداء سے محبت کی اس نے ہم سے دشمنی کی. پھر امام نے فرمایا ہم اس سے بیزار ہیں، اور چونکہ ہم اس سے بیزار ہیں لہذا خدا بھی اس سے بیزار ہے. یہ امام نے فرمایا. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا
عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اسی کے تسلسل میں ایک حدیث امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے دل کا امتحان چاہتا ہے کہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں تو وہ یہ دیکھے کہ اس کا دل ہمارے دشمنوں کی محبت میں شریک تو نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ برات کے سلسلے میں ایک ایک معصوم کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں مختلف پہلوؤں سے اور زاویوں سے کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے اپنے دل کا امتحان لے تو اس کے دل میں اہل بیت کی کتنی محبت ہے, دیکھے کہ اس کے دل میں ہمارے دشمنوں سے محبت میں شریک تو نہیں اس کا دل. امام نے کہا اگر ایسا ہے یعنی دونوں کی محبت ہے, امام نے کہا وہ ہم سے نہیں ہے ہم اس سے نہیں ہے, تعلق توڑ لیا امام نے. بھی بہت سارے معاملات و مسائل آپ حل کر سکتے ہیں. ہمیں نہ کسی سے لڑنے کی ضرورت ہے نہ جھگڑنے کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے محب کی پہچان کیا بدلائی ہے. وہی کی پہچان فقط یہ نہیں کہ جو ان سے محبت کرتا ہو. امام نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں ہمارے دشمنوں کی محبت بھی ساتھ میں شریک ہے تو نہ تم ہم سے ہو نہ ہم تم سے. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. رئیس مذہب جعفری صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے جھوٹا ہے وہ انسان جسے اب امام صادق جھوٹا کہتے ہیں. امام صادق جسے کہیں کہ یہ کاذب ہے تو وہ کتنا بڑا کاذب ہوگا پھر. امام نے کہا کہ جھوٹا ہے وہ انسان جو ہماری محبت تو رکھتا ہے لیکن ہمارے عادات سے برات نہیں رکھتا, اس سے کہو وہ جھوٹا ہے. اللہ اکبر. یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو حدیث سنا رہا ہوں وہ آپ سے متعلق ہے, آپ کے زمانے سے. امام نے فرمایا خوشخبری ہے. پہلے حدیث تھی وہ شروع ہو رہی تھی جھوٹا ہے وہ انسان, اب حدیث ہے خوشخبری اس انسان کے لیے. کس کے لیے خوشخبری ہے؟ صرف ان شیعوں کے لیے جو ہمارے قائم کے زمانے میں فقط ہماری ولایت پر ثابت قدم ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جس کا دل آدھا ہے اہل بیت کی محبت میں شریک ہو, امام نے اس کے لیے کیا کہا تھا؟ وہ ہم سے نہیں ہم اس سے نہیں. اس حدیث میں کیا فرمایا امام نے؟ خوشخبری ہے ہمارے ان شیعوں کے لیے جو ہمارے قائم کے زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم ہوں اور ہمارے دشمنوں سے برات بھی رکھتے ہوں, یقیناً وہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں. اس حدیث میں یہ فرمایا امام نے. یہ تو بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ وہ ہم سے ہیں, لیکن آگے فرمایا ہم ان سے ہیں. جو ایسا شیعہ ہے جس کے دل میں ہماری ولایت ہمارے دشمنوں سے برات ہے کہ ہم ان سے ہیں. سبحان اللہ, بڑا عجیب ہے یہ. جیسے کہ امام حسین کے لیے حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, تو امام نے اپنے شیعوں کے لیے اس طرح سے فرمایا. سبحان اللہ. یا ابا ابراہیم یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایھا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اس موضوع کے سلسلے میں آخری حدیث ہے جو امام رضا علیہ السلام کی پیش کر رہا ہوں. بعد میں جو احادیث آنے والی ہیں وہ بالواسطہ تو متصل ہیں لیکن اس میں کچھ اور بھی پیغامات ہیں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہر شے کا ایک کمال ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں کسی بھی شے کو ایک پیک ہوتا ہے, کمال. ہر شے کا ایک کمال ہے. دین کا کمال کیا ہے؟ دین کا کمال ہماری ولایت اور ہمارے دشمنوں کی برات ہے. یہ دین کا کمال ہے, یعنی اس سے اوپر دین میں کچھ نہیں ہے.
یہ بالکل کمال ہے دین کا. سبحان اللہ. علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا تقی الجواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار عطا فرمائی ہیں. امام نے کہا وہ نعمت جس پر شکر نہ ادا کیا جائے وہ اس گناہ کی طرح ہے جس پر معافی نہ مانگی جائے. ذرا غور کیجیے گا پھر سے. یہ گناہ ہو گیا, اللہ نہ کرے, اس پر معافی نہیں مانگی گئی تو وہ گناہ باقی رہ جائے گا. یعنی ایک ذمہ داری ہے جو باقی ہے, ایک بوجھ ہے نامہ اعمال میں کہ جب اسے پورا اتارنا ہے. امام نے کہا وہ نعمت جس پر شکر نہ ادا کیا جائے یہ اس گناہ کی طرح رہ جاتا ہے کہ جیسے اس پہ معافی نہ مانگی جائے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکران بجا لاتے ہوئے مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ. تو یہاں ایک بات کہہ دوں, جب ہزاروں نعمتیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے, تو ہم ہر نعمت کا شکر کیسے بجا لائیں جو انسانی بس میں ہی نہیں ہو سکتا. کسی کے دل میں سوال آ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا ویسے شکر کرو جیسے شکر ادا کرنے کا حق ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں ویسے شکر ادا کر ہی نہیں سکتا جو شکر کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نے سمجھ لیا کہ تم حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے تو بس سمجھ لو کہ جو شکر کا حق تھا وہ ادا ہو گیا. یہ معرفت ہی حق کے شکر ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا علی النقی الہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, بہت لطیف کلام ہے امام کا, دو تین فقروں میں ہے, جو خدا سے ڈرتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں. پہلے یہ فرمایا یعنی جس کے دل میں خوف خدا ہے سب اس سے خوف رکھتے ہیں کیونکہ اس سے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ہی نہیں ہوتا. امام نے کہا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں. کیا کہنے, جو اللہ کی اطاعت کرے اسے مخلوق کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں ہوتا. جو اللہ کو مخلوق کی خاطر ناراض کرے, اب یہ بھی پہلے بات آ چکی ہے اس پر کہ وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی کہ جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرے. اب امام نے وہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ذیشان تھا, یہ امام نقی علیہ السلام کا, جس میں ایک اور مزید درجہ امام نے بیان کیا. فرمایا یاد رکھو جو اللہ کو مخلوق کی خاطر ناراض کرے, مخلوق کو راضی کرے, اللہ کو ناراض کرے, وہ یقین رکھے کہ ایک نہ ایک دن وہ مخلوق بھی اس سے ناراض ہو کے رہے گی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ امام نے فرمایا. اللہ تعالیٰ کے اصولوں میں سے اس نے جو اصول وضع کیے نا ان میں سے ایک یہ کہ اگر ہم نے کسی کی خاطر اللہ کے حکم کو توڑا کسی مخلوق کی خاطر تو ایک وقت آئے گا کہ اسی مخلوق کے ہاتھوں ذلیل و رسوا بھی ہونا پڑے گا, اسی کے ہاتھوں عزت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نام کی عزتیں عطا فرمائے انشاءاللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سکون کے لیے امام نے ٹرنکویلٹی کون نہیں چاہتا اپنی زندگی میں. امام نے فرمایا جس کے دل میں کینے ہوں گے اس کا سکون سب سے کم ہوگا, راحت نہیں ملے گی اسے. کینہ نہ رکھے دل میں, اپنی بات کا اظہار کرنا ہے شریعت کے دائرے میں ادب احترام سے اظہار کر لیں اینڈ موو آن, آگے بڑھیں. جتنا کینہ رکھیں گے کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہوگا, راحت مل ہی نہیں سکتی. امام نے فرمایا جس کے دل میں کینہ ہے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں
اور وہ اپنے دل ہی میں گڑتا گڑتا اپنی ہی زندگی کو بے سکون بنا لے گا. کوئی اثر نہیں ہونے والا اس کا, کوئی فائدہ نہیں. سبحان اللہ. ائمہ علیہ السلام نے ہمیں وہ درس دے دیے 1400 سال پہلے کہ میں نے کہا آج اس کی تھوڑی سی اصطلاحات آپ ماڈرن کر لیجئے تو جو ہزاروں ڈالر لے کر آپ کو موٹیویشنل اسپیکرز بتاتے ہیں وہ بالکل مفت میں حجت خدا نے آپ کو بتایا ہوا ہے. سبحان اللہ. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. حضرت بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری غیبت میں مجھ سے نفع حاصل کرنے کی وہی کیفیت ہے. امام پردہ غیبت میں امام کے وجود سے فائدہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ میری غیبت میں مجھ سے نفع حاصل کرنے کی وہی کیفیت ہے جو بادلوں میں چھپے ہوئے سورج کی کیفیت ہے. جیسے وہ نظر نہیں آتا لیکن اپنا نفع پہنچاتا رہتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے, یہاں کے ویدر میں تو بہت زیادہ ہے کہ کلاؤڈی ہے, آپ کو کہیں سورج نظر نہیں آ رہا لیکن روشنی ہوتی ہے, اور یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ سورج کو کوئی فائدہ نہیں, وہ نہ ہو تو نظام درم برم ہو جائے. امام علیہ السلام پردہ غیبت میں ہے لیکن ان کے وجود کی روشنی پہنچتی ہے. سبحان اللہ. تو ایک بار پھر 22 رجب المرجب آپ کو مبارک ہو. آپ تشریف رکھیے گا, میں اس حوالے سے امام کا توسل بھی پڑھوں گا. تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو پورا باغ تو کھا لیتے ہیں لیکن کنڈے نہیں کھاتے. تو معاملہ مومن کے دل کا یہ ہے کہ مومن کا دل بھی جو ہے نا وہ دیوار کعبہ کی طرح ہے نا, نام حیدر کے سوا غیر پہ کھلتی ہی نہیں. نام حیدر کے سوا غیر پہ کھلتی ہی نہیں, دل کی دیوار بھی دیوار حرم جیسی ہے. اس میں فقط اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت آتی ہے مومن کے دل میں, اور جو ان سے مناسبت کا دن ہے اس پر یقیناً مومن کا دل شاد ہو جاتا ہے. اور اگر اس دل میں اعداء اہل بیت کی بھی کہیں محبت آ جانا, نعوذ باللہ من ذالک. مجھے ایک بڑا اچھا مثال لگا تھا, کسی نے کہا تھا کہ بشر میں اس سے بڑا نقص اور کیا ہوگا, بشر میں اس سے بڑا نقص اور کیا ہوگا کہ اسے بطول کے قاتل سے پیار ہو جائے. تو یہ سب سے بڑا نقص ہے, اور اللہ تعالی ہم اس نقص سے محفوظ رکھے انشاءاللہ سے. مسجد میں تجھ کو نعرہ حیدر ہے ناگوار, مسجد میں تجھ کو نعرہ حیدر ہے ناگوار, جا مرتضیٰ کو کعبے میں آنے سے روک دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اس لیے 13 رجب المرجب کی بھی ایک کیفیت, کیونکہ ہم قریب ہی ہیں اور رجب المرجب ہی کا مہینہ ہے, تو مولا کائنات کا مہینہ 22 رجب المرجب کی تاریخ, یہ سب کو پھر سے ایک دفعہ مبارک, اور اللہ تعالی ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے انشاءاللہ. کھل گئی دیوار کعبہ ایک نیا مجدہ ہوا, یہ آخری مصرع کہہ رہا ہوں, کھل گئی دیوار کعبہ ایک نیا مجدہ ہوا, منفرد بندہ علی تھا اس لیے ایسا ہوا, ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہو سکتا تھا. یو علی ابن ابی طالب علیہ السلام. چند فقرے آنکھوں میں کچھ نمی آ جائے اہل بیت ہی کے نام پر, اور مجھے معلوم ہے طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. مومن کا دل بڑا حساس ہوتا ہے, ایک لمحے سے فضائل سے مصائب کا سفر طے کر لیتا ہے. وہ علی کے جن کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی, ان کا سر اقدس شق ہوا 19 رمضان کو, تو علی کے سوائے فقرہ کسی میں جرأت نہیں کہ کہہ سکے فزت ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور علی بن ابی طالب غنودگی کے عالم میں تشریف لے گئے جب, تو دیکھا کہ جب آنکھیں کھولی دیکھا کہ اصحاب موجود ہیں لیکن حسین نظر نہیں آتے. تو امام حسین, یہ میں نے حضرت علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم ان سے فقرے سنے تھے, تو میں انہی کی روح کو عطیہ کرتے ہوئے جملے کہہ رہا ہوں کہ امام حسین مولا علی کے تلووں سے اپنی آنکھوں کو مس کر کے چیخ چیخ کے روتے جاتے تھے.
مولا علی نے فرمایا کہ حسین سب روئے لیکن آپ گریہ نہ کریں۔ حسین نے کہا کہ بابا آج ہی کے دن کے لیے میں نے گریہ سیکھا ہے۔ تو مولا علی نے تسلی دی، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ واقعی مومن کا دل کتنا حساس ہے، ایک طرف جب فضائل کا بیان ہو تو روح میں ایک بالیدگی ہے، خوشی کی کیفیت ہے، اور دفعتاً اہل بیت کا ذکر ہو مصائب کی صورت میں تو خود بخود دل پہنچ جاتا ہے نجف اشرف، مسجد کوفہ جہاں علی بن ابی طالب کو ضربت لگی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت مولا علی نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے لال حسین، یہ دیکھو دادا ابراہیم ہے، یہ دیکھو نانا رسول اللہ موجود ہے، یہ کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا۔ بس اہل بیت کے خانوادے میں تسلی دینے کا یہ انداز پھر کربلا میں دہرایا گیا، جب بوڑھے باپ نے جوان کے کلیجے سے برچی کا پل کھینچا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ جب حسین نے اکبر کے کلیجے سے برچی کا پل کھینچا تو اکبر کا کلیجہ ہلا۔ حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا اور فرمایا اے میرے لال، یہ دیکھ نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، یہ دیکھ بابا علی مرتضیٰ کہیں، یہ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائک و تسلیما لامرک۔ قریب تھا کہ حسین جان دے دیتے اگر شہزادی زینب نہ آتی۔ یا اللہ، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے نام گرامی اس لیے مصلحتاً اللہ کی جانب سے زبان پر آیا کہ امام زمانہ ہی کا حکم ہے کہ ان کے مصائب کا ذکر کر کے ظہور کی تعجیل کی دعا مانگا کرو۔ تو اب امام کا توسل ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا، آپ یہ دعا اس توسل میں بس مانگیں کہ مولا کی ظہور میں تعجیل ہو۔ اس ایک دعا کے صدقے میں سارے معاملات حل ہیں اگر حجت خدا تشریف لے آئے انشاءاللہ سے۔ یا وسیع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم صل على محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیک ابن رسول اللہ یا ابن امیر المومنین یا ابن سیدۃ النساء العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولا یا ابن مولا یا امام الرضا کن شفیعنا فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک صاحب العصر والزمان یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مع الصلوات۔